اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی تینوں بھائی شہر سے کما کر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی بہن کے لیے بہت سے پیسے جمع کیے تھے اور اتنا کما لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی بڑی ہی دھوم دھام سے کر سکتے تھے۔ یہی سوچ کر کے وہ واپس ہو لیے کہ اب اتنا زیادہ لالچ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہم تینوں بھائیوں کے پاس اتنی جمع پونجی اکٹھی ہو چکی ہے کہ ہم تینوں بھائی اپنی بہن کو اگر تھوڑا تھوڑا بھی دیں تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی شادی جو ہے ایک اچھے گھر میں کر سکتے ہیں۔ یہی سوچ کر کے وہ تینوں بھائی واپسی کی راہ لے کر واپس آ گئے، اور پھر جیسے ہی وہ واپس آئے وہ سیدھا چرچ میں پادری کے پاس پہنچ گئے۔ پادری ان کو دیکھ کر بظاہر بہت خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی رونے اور گڑ گڑانے لگا۔ پادری کو روتا ہوا اور گڑ گڑاتا دیکھ کر وہ تینوں بھائی بے حد پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پادری صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پادری صاحب کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ تینوں بھائی بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے پادری صاحب سے پوچھا پادری صاحب ایسی کیا بات ہو گئی ہے، پلیز ہمیں بتائیں، ہمارا تو دل گھٹ رہا ہے، ہمیں تو سوچ سوچ کے جو ہے وہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ جلدی سے بتائیں ہماری بہن کہاں ہے، ہماری بہن کے بارے میں کوئی اچھی خبر ہے یا اللہ نہ کرے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ تو پادری صاحب کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے اسے یہاں چرچ میں ہی رکھا تھا تمہارے سامنے، اس کو ایک الگ کمرہ دیا، میں ایک چھوٹے بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اسے کھانا دے آیا کرو، پھر وہ چھوٹا بچہ بیمار پڑا تو میں اسے خود کھانا دینے جانے لگا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے جانے کی وجہ سے بے حد اداس ہے، اس کا یہاں پر چرچ میں دل نہیں لگتا، اس کے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا، کوئی کھیلنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی دل بہلانے والا نہیں ہے۔ اس کے 3 بھائی تھے جو کہ اس کے ساتھ ہر وقت باتیں کرتے تھے اور اس کا دل بہلاتے تھے، لیکن وہ بھی اسے چھوڑ کر کے کام کے لیے چلے گئے ہیں، تو اس بیچاری کا یہاں پہ دل نہیں لگتا تھا۔ یہ اکثر باتیں اور شکایتیں وہ مجھ سے کیا کرتی تھی۔ بیٹا میں کبھی کبھی وقت نکال کے گھنٹہ آدھا اس کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ کمرے کے اندر ہوتی تھی، میں کمرے کے باہر ہوتا تھا، اور وہی اسی طرح وہ مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ کر اپنی دل کی بڑھاس نکال لیتی تھی۔ اس چرچ میں اگرچہ اور لوگ بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور کوئی اس بچی کے کمرے کی طرف بھی نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرا تو ایک روز میں اس کے لیے کھانا لے کر کے گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کی جو کنڈی ہے وہ بند نہیں تھی، دروازہ جو ہے وہ اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ آج تک میں جب بھی آیا ہوں دروازہ بند ہوتا ہے، اس کی کنڈی بند ہوتا ہے، میں اس طرف بیٹھ جاتا ہوں، وہ اس طرف بیٹھ جاتی ہے، میں کھانا یہیں رکھ دیتا ہوں، وہ میرے جانے کے بعد کھانا اٹھاتی ہے، تو آج خلاف معمول یہ کنڈی کھلی کیوں ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے بیٹا میں کمرے کے اندر چلا گیا۔ پہلی بار میں نے ہمت کی کہ میں اپنی بیٹی کے کمرے کے اندر چلا گیا، تو جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا میں دیکھتا کیا ہوں کہ کمرے میں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے، کمرہ جو ہے وہ خالی ہے۔ خالی کمرہ دیکھ کے میرا دل گھبرایا اور میں فوری طور پر بھاگا بھاگا چرچ میں آیا۔ یہاں پر آ کر میں نے سب لوگوں سے اس بچی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، پھر میں نے سب لوگوں کو اس گاؤں میں، اس قصبے میں دوڑا دیا کہ جاؤ جا کے اس بچی کا پتہ کرو اور جہاں پر بھی ملے اس لڑکی کو لے کر کے واپس آؤ، لیکن سب بے سود رہا۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، اس بچی کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ ہم نے خود بھی چرچ میں اعلان کیا اور مسجدوں میں بھی اعلان کروائے اور جہاں جہاں ہمارا ممکن تھا ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی تنہائی سے تنگ آ کر، اپنے اکیلے پن سے تنگ آ کر کسی طرف کا رخ کر گئی، یہاں سے وہ کہیں دور چلی گئی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی، اسے تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، میں نے ہر بندے کو اس کو ڈھونڈنے کے کام پر لگا دیا، لیکن نہ ہی اس نے ملنا تھا اور نہ ہی ملی۔ پادری کی یہ باتیں سن کر تینوں بھائیوں کا غصے غم سے برا حال ہو گیا۔ غصہ انہیں اس بات پر تھا کہ پادری ان کی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا، اور غم اس بات کا تھا کہ بہن کہاں چلی گئی۔ اب کیونکہ پادری ایک انتہائی نیک، پارسا اور شریف النفس آدمی مشہور تھا، اس لیے وہ اس کی نیت پر شک نہیں کر رہے تھے،
وہ پادری کی بات کو ہی سچ سمجھ رہے تھے کہ یہی ہوا ہوگا جیسا کہ پادری صاحب فرما رہے ہیں۔ ہماری بہن اکیلے پن سے تنگ آ کر، تنہائی سے تنگ آ کر کسی طرف کا رخ کر گئی، یہاں سے نکل کر کہیں چلی گئی۔ اسی باتوں کو سوچ کر کے انہوں نے پادری صاحب سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اب ہم بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ہماری تو دنیا ہماری بہن تھی، اور ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم اس کے لیے جہیز اکٹھا کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اگر شہر جائیں گے تو پیچھے سے ہماری دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ تو پادری صاحب نے ان کو کہا کہ بیٹا، اب اللہ کی کرنی میں کسی انسان کا کیا دخل ہو سکتا ہے؟ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں نے یقین کرو، آپ پورے قصبے میں جا کے، پورے گاؤں میں جا کے کسی سے بھی پوچھو، ہر بندہ آپ کو یہی بتائے گا کہ پادری صاحب نے اور پادری صاحب کے لوگوں نے اسے ڈھونڈنے کی حتی الوسع بہت کوشش کی ہے، لیکن بیٹا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہاری بہن نے نہ ہی ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی۔ تم لوگ تینوں اس کے بھائی ہو، تم جانتے ہوگے کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی تمہارا دور کا نزدیک کا جاننے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہن جو ہے وہ وہاں چلی گئی ہو، تو تم اپنی بہن کا پتہ جو ہے وہ اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، یا اپنے جاننے والے، اپنے تعلق والوں میں پتہ کروانے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی عزیز کے گھر چلی گئی ہو۔ تینوں بھائیوں نے پادری کی بات سن کر ایک ہی بات کی کہ ہمارا اس دنیا میں ہماری بہن کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی عزیز رشتہ دار، اور نہ ہی ہمارا کسی کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق ہے کہ ہماری بہن کسی کے گھر چلی جائے۔ نہ اس کی کوئی دوست ہے، نہ اس کی کوئی سہیلی ہے، اور نہ ہی اس کے آج تک ہم نے زیادہ گھر سے باہر نکلنے دیا ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم تینوں نے ہی اسے ماں بن کر بھی اور باپ بن کر بھی پالا ہے، اس لیے اس بات کا سوال ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بہن کسی اور کے گھر چلی گئی ہو، کسی تعلق والے کے گھر یا کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہو۔ ہمارا کسی سے نہ تعلق ہے اور نہ ہی کسی سے ہماری رشتہ داری ہے۔ ہماری بہن جو ہے اگر کسی جگہ گئی ہے تو وہ یقیناً کسی ایسی جگہ گئی ہے جو اس کے لیے بھی انجان ہے، وہ اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور اس نے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا قدم کیوں اٹھایا ہے۔ وہ تو ہم تینوں بھائی جب پہلے بھی کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتے تھے تو کبھی کبھی ہمیں 2 دن بھی باہر کام کے لیے لگ جاتے تھے، تو اس کو اکیلے رہنے کی گھر میں عادت ہے۔ وہ کسی سے دوستی نہیں کرتی تھی، کسی کو سہیلی نہیں بناتی تھی، کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، کوئی اس کے گھر نہیں آتا تھا۔ اسے اکیلے پن کی اس قدر عادت بچپن سے ہی ہو گئی تھی کہ اسے میرے خیال میں تو اکیلا پن تکلیف دینے والا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا کر کے چرچ سے چلی گئی اور واپس نہیں ملی۔ خیر یہی باتیں چلتی رہیں۔ پادری انہیں اس بات پہ قائل کرتا رہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا، میں نے تو اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اور وہ بیچاری جو ہے تنہائی سے تنگ آ کر کے کسی طرف کا رخ کر گئی۔ اور تینوں بھائی جو کہ اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنی بہن کی محبت میں غم سے نڈھال گرتے پڑتے آخر کار چرچ سے باہر نکلے اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں جو لوگ بھی ملے، ہر بندے سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا، اور وہی پادری کی پھیلائی ہوئی بات جو ہے وہ ہر بندہ انہیں بتاتا رہا کہ بھئی تم پادری صاحب پہ تو ذرا سا بھی شک نہ کرو، پادری صاحب تو وہ نیک سیرت فرشتہ انسان ہیں جنہوں نے تمہاری بہن کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ انہوں نے دور دراز کے قصبے، گاؤں اور بہت سے شہروں کا بھی جو ہے اپنے لوگوں کو کہہ کر کے رخ کروایا ہے، اور وہاں پر بھی تمہاری بہن کے بارے میں پتہ کروایا گیا ہے، لیکن تمہاری بہن نہیں ملی۔ تو اس میں پادری صاحب کا کوئی قصور نہیں، پادری صاحب کا کوئی قصور نہیں، وہ بے گناہ ہیں۔ وہ تینوں بھائی اپنے گھر تو آ گئے، لیکن انہیں ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اس گھر کی ہر چیز میں انہیں ان کی اپنی بہن نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کی یادیں، اپنی بہن کی باتیں انہیں رہ کر ستا رہی تھیں۔ وہ تینوں اس بات سے بے حد پریشان تھے، لیکن
وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے۔ جو کچھ پادری نے یا پھر علاقے کے لوگوں نے بتایا تھا اس کے مطابق تو پادری کا کوئی قصور نہیں تھا، اور نہ ہی علاقے کے لوگ پادری پہ انگلی اٹھا سکتے تھے، اور حتیٰ کہ یہ تین بھائی بھی پادری پر انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ پادری ایک لحاظ سے ان کے نظر میں بھی فرشتہ سیرت انسان تھا، اور وہ گاؤں والوں کے لیے، قصبے والوں کے لیے بھی ایک انسان نہیں، فرشتہ نما انسان تھا۔ تو اس لیے سب ہی اس پادری کی عزت کرتے تھے، اور کوئی بھی پادری پر الزام لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کی کرنی اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ تینوں بھائیوں نے جو جمع پونجی اپنی بہن کے جہیز کے لیے اکٹھی کی تھی وہ انہوں نے اپنی بہن کی تلاش میں صرف کرنی شروع کر دی، اور جگہ جگہ، نگر نگر، شہر شہر وہ اپنی بہن کا خلیہ بتا کر کے وہ اپنی بہن کے بارے میں پوچھتے اور اپنی بہن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کافی عرصہ اسی طرح خجل خرابی اور اسی طرح جو ہے وہ ڈھونڈنے کے بعد آخر کار وہ لوگ تھک ہار کر گھر بیٹھ گئے، مگر پیار تھا کہ وہ بہن کے لیے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اب تو انصاف کرنے والا ہے اور تو ہماری بہن کا انصاف کر۔ اس کے علاوہ اب ان تینوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ادھر جو چرچ کا بڑا پادری تھا اس کے پاس ایک نیا لڑکا آیا، وہ بھی پادری بننا چاہتا تھا۔ بیسکلی وہ ایک مالی کا بیٹا تھا، لیکن اسے بھی دین میں دلچسپی تھی اور وہ عیسائیت مذہب کے بارے میں مکمل تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کے باپ نے اسے کہا، بیٹا کہ اگر اچھی تعلیم تمہیں چاہیے، معیاری تعلیم چاہیے، اور تم اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی اچھی تربیت بھی چاہتے ہو، تو فلاں علاقے میں ایک پادری صاحب ہیں جن کی شہرت بہت اچھی ہے، بہت نیک نام شہرت ہے، فرشتہ صفت انسان ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے تم یہ تعلیم جو ہے عیسائیت کی حاصل کرو اور تم بھی پادری بن جاؤ۔ لہٰذا وہ لڑکا جب ان پادری صاحب کے پاس پہنچا تو اس لڑکے کی باتوں نے اس پادری کو بہت متاثر کیا۔ اس کے جذبے کی وجہ سے اس پادری نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اسے عیسائیت کی تعلیم دینے لگا۔ اب دونوں کیونکہ استاد شاگرد تھے، ایک بڑا پادری اور ایک چھوٹا پادری۔ بڑا پادری وہی تھا جس نے اس بچی کو مار کے زمین میں دفن کر دیا تھا اور ایک باغیچے میں اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ چھوٹا پادری جو کہ نیا آیا تھا، وہ کیونکہ ایک مالی کا بیٹا تھا تو اس کی پودوں میں، کیاریوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ وہ اکثر چرچ کے پیچھے باغ میں چلا جاتا اور وہاں پر پودوں، کیاریوں میں جو چیزیں اسے خراب لگتی وہ ان کو کینچی کی مدد سے کاٹ دیتا، ان کی زمین کو نرم کرتا، وہاں پر پانی دیتا، کھاد ڈالتا، حتیٰ کہ اس نے اس باغیچے کا مکمل دھیان رکھنا شروع کر دیا۔ بڑے پادری نے اسے حتیٰ کہ کئی بار منع کیا کہ تم اس باغیچے میں مت جایا کرو، لیکن ایک مالی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اسے اس کام میں خاص دلچسپی تھی، وہ جب بھی دیکھتا کہ بڑا پادری کہیں آگے پیچھے گیا ہوا ہے یا وہ موجود نہیں ہے تو وہ اس کی غیر موجودگی میں اکثر وہاں پر چلا جاتا اور باغ میں اپنی منمانی سے کام کر کے واپس آ جاتا۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بڑا پادری اسے باغیچے میں جانے نہیں دیتا اور باغیچے سے دور رکھتا ہے، تو وہ زیادہ تر اس وقت باغیچے میں جاتا جب بڑا پادری کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی کام سے گیا ہوتا۔ عموماً بڑے پادری کو 2-3 دن کے لیے بھی کہیں جانا پڑ جاتا تھا اور اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مکمل باغ کی صفائی کرتا اور گلے سڑے پتے اتار دیتا، باغ کی کیاریاں بناتا اور اپنی خوب دل لگا کے اپنی اس باغ کی صفائی کرتا، جو اس کا خاندانی کام تھا کیونکہ وہ ایک مالی کا بیٹا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ پادری وہاں سے دور کہیں 2-3 دن کے لیے گیا ہوا تھا۔ 2-3 دن سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ اب اس لڑکے نے سوچا، جو کہ چھوٹا پادری تھا، کیوں نہ میں کچھ نئے پودے لا کر یہاں پر پلانٹ کروں، کچھ نئے پودے لگا دوں۔ یہ سوچ کر کے یہ گاؤں گیا اور وہاں سے یہ پودوں کی کچھ بیلیں وغیرہ خرید لایا، بیج وغیرہ لے کر چلا آیا
اس نے کچھ بیلیں لیں، کچھ بیج لیے، یہ نئے پودے لگانا چاہتا تھا۔ اب اس نے باغ میں ایک ایسی جگہ دیکھ رکھی تھی کہ جہاں پر نسبتاً کم پودے تھے اور اس جگہ پر مزید پودے جو ہیں وہ لگائے جا سکتے تھے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جس کے نیچے وہ لڑکی دفن تھی۔ اب یہ چھوٹا پادری وہاں پر چلا گیا، اس نے وہاں پہ جا کے زمین کو تھوڑا تھوڑا گڑھا کھودنا شروع کیا اور بیج دبانے کے لیے یہ اپنے ساتھ بیج، بیلیں اور پانی لے کر کے وہاں پر چلا گیا۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا گڑھا کھودتا جاؤں گا، بیج دبوتا جاؤں گا، پانی ڈالتا جاؤں گا، کھاد ڈالتا جاؤں گا یا بیلیں لگاتا جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس زمین کو تھوڑا سا کھودا، زمین کے نیچے سے خون کا فوارہ نکلا۔ خون دیکھ کے پادری ڈر گیا۔ اس نے دوسری جگہ سے زمین کو تھوڑا سا کھودا تو وہاں سے بھی خون کا فوارہ نکلا۔ اس ایریے میں اس نے جہاں پر بھی زمین کو کھود کر اس میں بیج دفن کرنے کی کوشش کی، وہاں سے نیچے سے خون نکلتا۔ اب تو خون دیکھ کر کے چھوٹے پادری کی حالت خراب ہو گئی اور وہ جلدی سے چرچ کے اندر بھاگا۔ تھوڑی ہی دیر میں چرچ کی انتظامیہ کے باقی تمام لوگ بھی اس کے ساتھ وہاں اس جگہ پر موجود تھے۔ اس نے ان کے سامنے زمین کو تھوڑا سا کھودا، تو جیسے ہی اس نے زمین کو تھوڑا سا کھودا تو اندر سے خون نکلا۔ پھر دوسری جگہ سے کھودا تو خون نکلا، تیسری جگہ سے کھودا تو پھر خون نکلا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اب ان لوگوں میں ایک بزرگ آدمی تھا جو کہ اسی چرچ میں رہتا تھا اور اس چرچ کی نگرانی کرتے ہوئے، اس چرچ میں رہتے ہوئے اسے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت زیرک اور سیانہ انسان تھا۔ اس نے کہا ایسا کرو، جلدی سے جاؤ اور جا کر کے علاقے کے قاضی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ جس کے پاس بھی کوئی گھوڑا ہے، کوئی سواری ہے، وہ جلدی سے چلا جائے اور جا کر قاضی صاحب کو بلا کر لائے۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ جب علاقے کے اکثر کیسوں کے فیصلے بڑے قاضی کیا کرتے تھے اور قاضی یہ فیصلے آگے بادشاہوں کے سپرد کیا کرتے تھے اپنی پوری تحقیق کرنے کے بعد۔ یہ بیسکلی بادشاہت کا دور تھا۔ اس وقت بادشاہ ہوا کرتے تھے، آج کی طرح صدر یا وزیر اعظم نہیں ہوتے تھے۔ تو قاضی جو ہے وہ بادشاہ کا مقرر کرتا ہوتا تھا، جو کہ ہر علاقے کا ایک علیحدہ قاضی ہوتا تھا اور اس علاقے کے مسئلے مسائل کو دیکھنے اور سننے اور وہاں کے جرائم کو روکنے اور جرائم پہ سزا دینے کا اختیار قاضی کے سپرد ہوتا تھا۔ تو لہٰذا قاضی کو وہاں پر اس بوڑھے کے کہنے پر کچھ لوگ لینے کے لیے چلے گئے کہ معاملہ کچھ غمگیر جو ہے وہ لگ رہا تھا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی کہ تھوڑی ہی دیر میں، کیونکہ قاضی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، تھوڑی ہی دیر میں قاضی کو لے جانے والا وہاں پر پہنچ گیا اور جب اس نے قاضی صاحب کو صورتحال بتائی تو قاضی صاحب ان کے ساتھ چرچ میں چلے آئے۔ چرچ میں آتے ہی قاضی صاحب کو سیدھا باغیچے میں اس جگہ پر پہنچایا گیا جہاں پر زمین کے نیچے سے خون نکل رہا تھا۔ قاضی صاحب کے کہنے پر زمین کی کھدائی کی گئی۔ وہاں سے زمین کی کھدائی کرنے پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ جس میں کہیں کہیں ماس باقی تھا اور کچھ ایسی نشانیاں تھیں کہ جس سے پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ ایک جوان بچی کا ڈھانچہ ہے، اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس کے جسم کا ماس بیشتر گل سڑ چکا تھا، لیکن اس کے اندر ابھی کچھ چیزیں ایسی باقی تھیں جو ابھی اس کی شناخت کے لیے کافی تھیں۔ گاؤں قصبے کے بیشتر لوگوں نے اس لڑکی کو شناخت کر لیا۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، ان 3 بد نصیب بھائیوں کی بہن تھی جو مزدوری کرنے کے لیے اس کا جہیز بنانے کے لیے شہر گئے تھے۔ ان تینوں کو بھی پیغام دے کر بلوا لیا گیا اور وہ تینوں غم سے نڈھال روتے پیٹتے گرتے پڑتے چرچ میں پہنچے اور انہوں نے ایک نظر میں ہی اپنی بہن کا ڈھانچہ دیکھ کے ہی اپنی بہن کو پہچان لیا۔ وہ وہیں پہ رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ان کا رونا جو ہے وہ کسی سے بھی سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ خیر، قاضی صاحب کے کہنے پر لاش بھائیوں کے سپرد کر دی گئی اور ساتھ ہی بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تینوں بھائیوں نے بھی اپنا اپنا روتے روتے بیان ریکارڈ کروایا اور پھر باقی جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا اپنا بیان دیا۔ تو قاضی کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ پادری اصل میں پادری نہیں، شیطان ہے۔ اسی نے اس بچی کی زندگی خراب کی، کیونکہ
اس بچی کے جسم میں ابھی کچھ ایسے آثار باقی تھے، اس کا اگرچہ ڈھانچہ تھا کہ یہ بچی پیٹ سے ہے، اور ایک ایسا نظام نظر آ رہا تھا کہ یہ بچی جو جب مارا گیا اس کو، یہ بچی حاملہ تھی۔ تو اس ساری باتوں کو سوچ کر کے قاضی نے فوری طور پر حکم جاری کیا کہ پادری جہاں پر بھی موجود ہے، پادری کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کیا جائے، اس کی سزا اسے سنائی جائے گی۔ جو ظلم اس نے کیا ہے یہ ایک موت ہے، اور اس نے ایک انسان کو، ایک لڑکی کو مارا ہے، تو میں جان کے بدلے جان لوں گا، میں اس کے لیے بھی موت کی ہی سزا مقرر کروں گا۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے کی تو بہت سے لوگوں نے اس چیز کا وعدہ کیا کہ جیسے ہی پادری صاحب واپس آئیں گے وہ پادری صاحب کو فوری طور پہ پکڑ کر کے قاضی کے دربار میں پیش کریں گے۔ ادھر اللہ کی کرنی ایسی کہ قاضی کو کسی طریقے سے اس بات کی خبر ہو گئی کہ اس کا انتظار وہاں پر کیا جا رہا ہے، لڑکی کی لاش برآمد ہو چکی ہے، اور قاضی نے اس کے لیے موت کا فرمان جاری کیا ہے۔ اب اس بات کو سن کر کے وہ پادری دوبارہ اس چرچ کی طرف جانے کی ہمت تو نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس پادری نے وہاں سے کسی اور علاقے کا رخ کیا جہاں پر اسے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو۔ پھر اسی طرح کسی اور علاقے میں چلتے چلتے کرتے کرتے اس نے اپنا حلیہ بدل لیا، اپنی داڑھی کٹوا دی، اپنا سارا حلیہ شکل تبدیل کر لی، بالکل ایک عام سا آدمی بن کر عام سے لوگوں میں رہنے لگا، اپنی زندگی گزارنے لگا۔ وہ اکثر اس بات کو سوچتا کہ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آیا ہوتا اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا ہوتا، اس بچی کو نہ مارتا، تو آج وہ ایک عزت کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ وہ ایک ایسا شخص جس کی نیک نیتی، پارسائی اور اس کے متقی اور پرہیزگار ہونے کا لوگ دم برتے تھے، آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے میں مشغول تھا۔ لوگ اسے پادری کی حیثیت سے تو نہیں جانتے تھے، وہ ایک عام سا انسان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ مزدوری کرتا اور اپنا وقت گزارا کر رہا تھا۔ اب وہ عمر کے جس حصے میں تھا اس کی موت آنی تھی، وہ اب زیادہ، کیونکہ اس کا کوئی بال بچہ بھی موجود نہیں تھا، تو اس لیے اب اس کی زندگی کے دن گنے چنے رہ چکے تھے۔ وہ بیٹھ کے سوچتا کہ میں اگر یہ کام نہ کرتا تو میری ایک عزت تھی، میرا ایک نام تھا، لیکن وہ اس کی شیطانی سوچ نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ ادھر قاضی کے لوگ دن رات اسے مسلسل تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور انہیں اس پادری کی تلاش تھی جو کہ اس چرچ سے بھاگا ہوا تھا، لیکن پادری کیونکہ اب اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا اور نہ ہی وہ پادری بن کے کہیں رہ رہا تھا، اس لیے لوگوں کو اسے تلاش کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا۔ اللہ کی کرنی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ان 3 لڑکیوں کے بھائی، لڑکی کے 3 بھائی جو تھے وہ شہر گئے، وہاں سے انہوں نے کچھ سامان خریدنا تھا۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی بہن کا غم کافی حد تک بھول چکے تھے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ سامان خریدنا تھا، گھر کے لیے کچھ راشن، کچھ سامان وہ شہر سے لانا چاہتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اسے دیکھ کر ان لوگوں کو ایسا لگا کہ اس شخص کو انہوں نے کہیں پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ جیسے جیسے وہ اس بات پر غور کرتے کہ یہ کون شخص ہے اور کہاں پر انہوں نے دیکھا ہے، ویسے ویسے ایک حلیہ، ایک چہرہ ان کی نظر میں گھومنے لگتا۔ وہ تینوں بھائی ہی اس بات کو پہچان گئے کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے اس شخص کے ٹھکانے کا پتہ کیا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اس بات میں انہیں 1 سے 2 دن لگ گئے، لیکن ابھی انہیں اس چیز کی پریشانی نہیں تھی کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ انہیں اس چیز کی خوشی تھی کہ وہ شخص مل گیا تھا جس کی انہیں عرصے سے تلاش تھی۔ ان تینوں نے گاؤں آ کر کے فٹافٹ قاضی صاحب سے اور قاضی صاحب کے لوگوں سے رابطہ کیا اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اگلے ہی دن اس شخص کو پکڑ کر قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جی ہاں، یہ کوئی اور شخص نہیں، وہی پادری تھا جو چرچ سے بھاگا ہوا پادری تھا جس نے ایک لڑکی کا قتل کیا تھا۔ اپنی موت سے اتنا عرصہ بھاگنے کے باوجود بھی وہ اپنی موت کو ٹال نہیں سکا تھا۔ قاضی صاحب
اور بادشاہ کے متفقہ فیصلے پر اسے سزائے موت سنا دی گئی اور وہ واصل جہنم ہوا۔ دوستو، یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہر انسان کے دو روپ ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس کا وہ روپ دیکھنے کی کوشش کریں جو اس کے اندر ہے۔ باہر کا روپ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بظاہر دیفتہ صفت نظر آنے والے لوگ کبھی کبھی شیطان بھی نکلتے ہیں۔ امید ہے اس کہانی سے آپ نے ایک اچھا سبق لیا ہوگا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر اچھا دکھنے والا شخص اچھا نہیں ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔